بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سورۃ الماعون۔ یہ والی جو صورت ہے، یہ اس آیت کی آخری آیت میں الماعون کا لفظ استعمال ہوا ہے اور یہی اس صورت کا عنوان ہے۔ اور سورۃ الماعون اس کی 7 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے اور 25 کلمات ہیں اور 125 حروف پر یہ والی صورت مشتمل ہے۔ زمانہ نزول کے حوالے سے عطا اور جابر کہتے ہیں کہ یہ والی مدنی صورت ہے، اور حضرت ابن عباس کا بھی ایک قول یہی ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، لیکن جمہور علماء نے اسے مکی صورتوں میں شمار کیا ہے۔ اس صورت میں ان لوگوں کے اخلاق اور کردار کی تصویر کشی کی گئی ہے جو روز جزا پر ایمان نہیں رکھتے اور اس فانی زندگی کو ہی انسانی زندگی خیال کرتے ہیں اور اسی کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ اور معزز بنانے کی دھن میں مگن ہیں۔ خود سوچئے، جو معاشرہ ہستہ حال یتیموں کو دھکے دے کر اپنے ہاتھ سے نکال دیتا ہے اور جو غریب لوگوں پر رحم نہیں کرتا اور نہ ہی دوسرے لوگوں کو غریب لوگوں کی مدد کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور روزمرہ کے استعمال کی لائی جانے والی چیزیں بھی اپنے دوستوں کو، اپنے پڑوسیوں کو استعمال کے لیے نہیں دیتا، تو جس شخص کا یہ کردار ہو اس سے زیادہ بدبخت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کا ہم پر یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ذلت اور رسوائی کے اس گڑھے سے نکلنے کا درس دیا ہے۔ تو چلیے اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ ارأیت، کیا آپ نے دیکھا ہے، الذی، اس شخص کو، یکذب، جو جھٹلاتا ہے، بالدین، روز جزا کو، یعنی کیا آپ نے دیکھا ہے اس کو جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو۔ یہاں پہ ارأیت، آ جو ہے حمزہ استفہامیہ اظہار تعجب کے لیے آیا ہے، اور رأیت سے مراد آنکھوں سے دیکھنا بھی ہو سکتا ہے اور کسی کو جاننے اور پہچاننے کے لیے یہ لفظ بھی مستعمل ہوتا ہے۔ یکذب، جو جھٹلاتا ہے، بالدین، روز جزا کو۔ اب اس میں الدین 2 معنی اس کے مراد دیے جا سکتے ہیں۔ الدین سے مراد دین اسلام ہو، یعنی کیا تم اس احمق کے حالات کو جانتے ہو جو اس دین حق کی تکذیب کرتا ہے؟ اور اگر دین سے مراد روز جزا ہو تو پھر معنی ہوگا کہ جو نادان روز جزا پر ایمان نہیں رکھتا، کیا تم نے اس کی اخلاقی پستی کا اندازہ لگایا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ فَذَلِكَ، پس یہی وہ بدبخت ہے، الَّذِي، جو، يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو دھکے دے کر نکالتا ہے یتیم کو، یعنی جو روز جزا یا دین اسلام کا منکر ہے، اگر تم اس کی اس حالت کو جانتے ہو تو فبیہا، اگر نہیں جانتے تو اب جان لو کہ اس کی اخلاقی پستی کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی یتیم اس کے ہاں رحمت اور شفقت کی ایک درخواست لے کر اس کے پاس آتا ہے تو اس کی غریب کی خستہ حالی پر اس کو ذرا بھی ترس نہیں آتا، اس کو بڑی حقارت کی نظروں سے، ذلت آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور دھکے دے کر اس کو اپنے ہاتھ سے نکال دیتا ہے۔ یدعو الیتیم، جو دھکے دے کر نکالتا ہے۔ یدعو، دع بمعنی الدعو، یعنی دھکے دے کر نکالنا، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی کو کسی کے حق سے محروم کر دینا۔ اور علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ یتیم کے ساتھ ان کے اس سنگ دلانہ برتاؤ کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہیں اس سنگ دلی پر معاشرے کی طرف سے کسی رد و عمل کا کوئی اندیشہ نہیں، اسے اس بات کا یقین ہے کہ یتیم بچوں سے ان کا حق چھین لینے کے خلاف کوئی بھی اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کرے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسے قیامت پر یقین نہیں،
وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اگر ہم نے اس یتیم کے ساتھ کوئی احسان کیا تو یہ بے آسرا ہے، بے سہارا ہے، کم سن بچہ ہے، انہیں اس کو کیا معاوضہ دے گا؟ جہاں 10 خرچ کر کے 100 ملنے کی امید نہ ہو، وہاں اپنا مال خرچ کرنا پرلے درجے کی بیوقوفی ہے۔ اگر نہیں انہیں قیامت پر یقین ہوتا تو وہ اس امید پر اس بچے کے ساتھ احسان کا سلوک کرتے بلکہ مروت کا سلوک کرتے، اور یہ خیال کرتے کہ اس کا اجر تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ آیت نمبر 3، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَلَا يَحُضُّ، اور نہ ہی ابارتا ہے، علی پر، طعام المسکین، غریب کو کھانا کھلائیں، اور نہ ہی دوسروں کو ابارتا ہے کہ غریب کو کھانا کھلائیں، اور دوسروں کو اس بات پر قائل بھی نہیں کرتا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائیں۔ یعنی ایک تو یتیم کو دھکے دے کر نکالتا ہے، دوسرا کہ ان کی مدد بھی نہیں کرتا، تیسری بات یہ کہ جب نہ ہی دوسرے لوگوں کو اس بات کے حوالے سے وہ بتاتا ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ تو یہاں پر علامہ راغب نے اس کا مفہوم اطعام و مسکین بتایا ہے، لیکن دوسرے علماء نے طعام سے مراد غذا ہی لی ہے، اگرچہ وہ غذا اس شخص کی ملکیت ہے جس نے اس کو پکایا ہے اور جو اپنے ہاتھوں سے غریب کو دے رہا ہے، لیکن یہاں اس کی اضافت المسکین کی طرف کر کے یہ بتا دیا کہ غذا اس مسکین کا حق ہے، گویا یہ دینے والے کی ملکیت نہیں بلکہ لینے والا اس کا مالک ہے۔ دینے والا دے کر کوئی احسان نہیں کرا بلکہ اسی کی چیز اسی کو دے رہا ہے جو اس کا اصل حقدار ہے۔ آیت نمبر 4 ہے فویل للمصلین، فویل پس خرابی ہے، پس ہلاکت ہے، للمصلین ایسے نمازیوں کے لیے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، الذین جو ہم عن صلاتہم اپنی نماز کی ادائیگی سے، ساہون غافل ہیں۔ پچھلی جو آیات تھی ان لوگوں کا حال سنایا جا رہا تھا جو کھلے طور پر آخرت کا انکار کرتے تھے۔ اب یہ والی جو آیت ہے، آیت نمبر 4 اور 5، اس میں ان منافقین کا حال ہے جنہوں نے بظاہر اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شامل کر رکھا ہے، لیکن ان کے دلوں میں قیامت پر ایمان نہیں، اور ان کی عادات کیا ہیں؟ نماز کے بارے میں بڑی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ساہون سے مراد غافلون، یعنی نماز کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، نماز ادا ہو گئی تو ہوگی، نہ ہوئی تو انہیں اس بات کا انہیں ذرا دکھ نہیں۔ اگر نماز پڑھتے ہیں تو کسی ثواب کے امیدوار نہیں ہوتے، اور اگر نہیں پڑھتے تو کسی عذاب کا بھی انہیں اندیشہ کوئی نہیں ہوتا۔ اگر لوگوں میں ہیں تو نماز پڑھ لی، تنہا ہوئے تو عزم کریں گے، یا نماز پڑھتے ہیں تو صرف دکھاوا کرنے کے لیے۔ تو یہ ساری غفلت کی صورتیں کہ صحیح وقت پر نماز ادا نہیں کرتے اور گپے ہانکتے رہتے ہیں، جب نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو تیزی سے اٹھتے ہیں، 3-4 ٹھونگی مار کر فارغ ہو جاتے ہیں، اور نماز میں خشوع و خضوع سے بالکل لا تعلق ہیں، ٹھیک ہے، کھڑے تو نماز میں ہوتے ہیں لیکن دل ان کا کہیں اور ہوتا ہے، عبادت و ذکر الہی کی لذت بھی انہیں ایک سے بھی کہنے کہ دور ہیں، اور یہ ساری کی ساری کس کی قسمیں؟ غفلت کی قسمیں۔ ایک سچے مومن کو چاہیے کہ ان تمام جو غافل کرنے والی چیزیں یا غفلت سے پرہیز کر کے پوری کوشش کرے کہ اس کا جو دل ہے وہ نماز میں نکھے۔ عطا نے بڑی پیاری بات کہی ہے، فرماتے ہیں الحمدللہ الذی قال عن صلاتہم لم یقل فی صلاتہم، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ عن صلاتہم فرمایا، فی صلاتہم نہیں فرمایا، ورنہ شاید ہی کوئی نماز اس ویل سے محفوظ ہوتی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز میں اگر سہو ہو جائے، غلطی ہو جائے، نسیان سے اگر اس کو واسطہ پڑ جاتا ہے تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو کریں۔ الذین ہم یراؤن، وہ جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی نماز کے معاملے میں غافل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ریاکار بھی ہیں، کوئی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، خلوص نیت سے بالکل وہ محروم ہیں، جو نیکی کرتے ہیں اسی خیال سے کرتے ہیں کہ لوگ انہیں نیک کہیں گے، ان کی عبادتوں کو دے کر لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت پیدا ہوگی، ان میں شہرت حاصل ہوگی،
اور اس طرح وہ بہت سارے مفادات آسانی سے حاصل کر لیں گے۔ آیت نمبر 7 وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور مانگنے پر بھی نہیں دیتے روزمرہ استعمال کی چیزیں۔ معاون کے متعدد معنی بتائے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا علی ابن عباس محمد بن حنفیہ کی رائے میں معاون سے مراد زکوٰۃ ہے، لیکن علماء تفسیر کی جو کثیر جماعتیں ہیں اس نے اس کا معنی روزمرہ استعمال کی چیزیں بتایا ہے، جو ہر پڑوسی بوقت ضرورت اپنے پڑوسی سے ادھار لے لیتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کر کے مالک کو واپس دے دیتا ہے۔ مثلا ہانڈیا ہوگی، ڈول ہو گیا، کلہاڑا، چمچہ، چھری، اس طرح جو استعمال کی عام نارمل چیزیں ہوتی ہیں۔ منکرین قیامت کی اخلاقی پستی، منافقین کی عبادت سے بے اعتنائی، اس پر ریاکاری، اپنے ہمسایوں، عزیزوں، دوستوں، قریبی رشتہ داروں سے عام ضرورت کی چیزوں کو روکنے کی اس بری عادت کا ذکر کر کے مسلمانوں کو اسے اجتناب کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ بتایا کہ یہ عادتیں ان لوگوں کی ہیں جو دین کو نہیں مانتے، جن کے دلوں میں نفاق کی غلاظت ہے۔ تم تو قیامت پر ایمان رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اس کے رسول مکرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر ایمان رکھتے ہو، قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر یقین رکھتے ہو۔ تمہیں تو اپنے دامن کو ان علائشوں سے ہرگز آلودہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تم میں اور ان لوگوں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاطر السماوات والارض، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔